انسان کو جب سب کچھ آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، اور ناشکری کر کے سب کچھ کھو دیتا ہے، جیسا کہ اس کہانی میں سحر نے کیا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہوس کی آگ نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ انعام ایک بھائی اور 3 بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ ماں باپ نہایت سادہ اور سفید پوش زندگی گزار رہے تھے، اور اتنے وسائل نہیں تھے کہ بچوں کو زیادہ پڑھا سکیں۔ بیٹیاں بھی کچھ زیادہ نہ پڑھ سکیں، اور سب سے بڑا بھائی کسی لڑکی کے عشق میں ایسا پھنسا کہ جب لڑکی نے شادی سے انکار کیا تو وہ اسی غم میں سگریٹ نوشی کرنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ سگریٹ نوشی سے نشے کی لت میں پڑ گیا، اور جو چھوٹی موٹی نوکری کرتا تھا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ نہ لڑکی ملی اور نہ پھر نوکری رہی۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ مشکل سے ہی گزارا ہوتا تھا۔ ایسے میں انعام کو پڑھنے کا شوق تھا، مگر وہ گھر کے حالات کی وجہ سے صرف میٹرک ہی کر پایا، اور ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں آفس بوائے کا کام کرنے لگا تاکہ کسی طرح گھر کے حالات بہتر ہو سکے۔ انعام کو کمپیوٹر کا بہت شوق تھا، اور پھر ایسے میں سارا دن کمپیوٹرز کے درمیان رہنا، کبھی کسی کا کام اور کبھی کسی کا کام کرنا۔ ان سب کے دوران انعام کو بہت موقع ملا کہ وہ لوگوں کو دیکھتا کہ کیسے کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں۔ انعام طبیعت کا بہت اچھا تھا، اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی سب کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ انعام چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ بھی کمپیوٹر سیکھ لے۔ آفس میں جب بھی فری ٹائم ملتا وہ کسی نہ کسی کے پاس بیٹھ جاتا اور کچھ نہ کچھ پوچھتا رہتا کہ یہ کیسے کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں۔ یوں انعام کو کمپیوٹر سے متعلق کافی باتوں کا پتہ چل گیا۔ جس نے پہلے کبھی کمپیوٹر دیکھا ہی نہ تھا، اس کے لیے کمپیوٹر سیکھنا بہت بڑی بات تھی۔ ایک دن انعام نے اپنے باس سے درخواست کی کہ مجھے کمپیوٹر سیکھنے کا بہت شوق ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا وقت نکال کر سیکھ لیا کروں۔ سافٹ ویئر ہاؤس کا مالک بہت اچھا انسان تھا، اور وہ کافی لوگوں سے سن بھی چکا تھا کہ انعام کافی دلچسپی لیتا ہے کمپیوٹر سیکھنے میں۔ پھر انعام نے بھی اتنے عرصے میں اچھے اخلاق کی وجہ سے سب کے دلوں میں اپنے لیے جگہ پیدا کر لی تھی۔ سافٹ ویئر ہاؤس کے مالک نے اپنے مینیجر کو بلایا اور کہا کہ انعام کو مبشر کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ اسے روز 1 گھنٹہ کمپیوٹر کی کلاس دے۔ انعام یہ سن کر بہت خوش ہوا، اور اس وقت کو غنیمت جان کر دن رات ایک کر دیا۔ سارا دن آفس میں لوگوں کی مدد کرتا، 1 گھنٹہ کمپیوٹر سیکھتا اور پھر رات گئے تک اس کی پریکٹس کرتا۔ شوق اور لگن کی وجہ سے انعام نے بہت کم وقت میں کافی کچھ سیکھ لیا، اور پھر وہیں پر کام کرنے لگا۔ اس طرح انعام نے کچھ ہی عرصے میں آفس کے باس کو اپنی لگن اور محنت کی وجہ سے امپریس کر دیا۔ پھر باس نے انعام کو مشورہ دیا کہ آگے پڑھنا شروع کرو، تمہارا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ یوں اللہ نے انعام کی سن لی، اور انعام نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج سے آ کر وہ سافٹ ویئر ہاؤس میں کام بھی کرتا اور آہستہ آہستہ پروجیکٹس بنانے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور انعام نے BCS کر لیا، اور پھر اسی سافٹ ویئر ہاؤس میں اچھی تنخواہ پر نوکری مل گئی۔ گھر والوں کے حالات بھی کافی بہتر ہو گئے، اور انعام نے نہ صرف ڈگری لے لی بلکہ اچھی نوکری پر بھی لگ گیا۔ مگر انعام نے یہیں پر بس نہیں کر دی، وہ ساتھ ساتھ مزید پڑھنے لگا۔ ایک دن سافٹ ویئر ہاؤس میں ایک لڑکی انٹرنشپ کے لیے آئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اونچی لمبی، جس کا نام سحر تھا۔ انعام کو وہ پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی، مگر انعام اپنے پروجیکٹ میں مصروف رہا، یہ سوچ کر کہ ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ باس نے سحر کو انعام کے کیبن میں بھیج دیا، اور ساتھ میں انعام کو میسج بھیجا کہ سحر کی اس کے پروجیکٹ میں ہر طرح سے مدد کرے۔ یوں دونوں ایک ساتھ کام کرنے لگے۔ انعام اپنی 2 بہنوں کی شادی کر چکا تھا، تیسری بہن کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ایک دن اس کی امی بازار جا رہی تھیں اپنی بیٹی کے ساتھ کہ راستے میں رکشے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور انعام کی امی کا بازو ٹوٹ گیا۔ شادی والے گھر میں دکھ کا سا سما پیدا ہو گیا۔ ظاہر ہے ماں تھی، ماں کو تکلیف پہنچی تھی۔ انعام نے شادی کی چھٹیاں تو ابھی لینی تھیں، اسے پہلے ہی مزید چھٹیاں لینی پڑ گئیں۔ اوپر سے شادی سر پر تھی۔ انعام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شادی کی تاریخ آگے کرے یا اسی تاریخ پر کرے۔ پھر سب نے مشورہ دیا کہ کارڈ سب کو بھیج دیے ہیں، اس لیے آگے نہ کرے، بس سادگی کے ساتھ رخصتی کر دے۔ انعام سارا دن اپنی امی کو لے کر ہسپتال میں گھومتا، اور رات کو تھک کر شادی کے کاموں میں لگ جاتا۔ ایک طرح سے وہ آفس کو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ پھر ایک دن سحر کا فون آیا کہ انعام آپ آفس نہیں آ رہے، تو انعام نے سحر کو ساری بات بتائی۔ سحر یہ سب سن کر پریشان ہوئی اور مدد کے لیے انعام کو آفر کی، جبکہ انعام نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا
کہ جب ضرورت ہوگی تو آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ کرتے کرتے شادی کا دن آ گیا۔ بڑی سادگی کے ساتھ رخصتی ہوئی۔ اب ماں کو پیچھے دیکھنے کے لیے گھر پر شادی شدہ بہن تھی، جو اس لیے رک گئی تھی کہ جب تک امی ٹھیک نہیں ہو جاتی میں یہیں رہوں گی۔ یوں انعام کی یہ ٹینشن ختم ہو گئی، مگر آخر کب تک وہ ادھر ہی رہتی؟ اس نے انعام کو کہا کہ اب تم بھی شادی کر لو تاکہ امی کے پاس کوئی تو ہو۔ ادھر سحر اور انعام بھی ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ اگر انعام آفس نہ جاتا تو سحر اداس ہو جاتی، اس کا دل کام میں نہ لگتا۔ وہ انعام کو میسیجز کرتی، بہانے بہانے سے بات کرتی، اور دوسری طرف انعام کی حالت بھی سحر سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ دن گزرتے گئے اور سحر کی انٹرنشپ ختم ہو گئی۔ اب دونوں کے پاس ایک دوسرے کو ملنے کے لیے بہانہ ختم ہو گیا۔ پہلے تو روز ملتے تھے انٹرنشپ کے بہانے، اب انعام کے گھر والے بھی شادی کے لیے زور دے رہے تھے، تو پھر ایک دن اس نے اپنی بڑی بہن کو سحر کے بارے میں بتا دیا۔ ماں تو نہیں جا سکتی تھی، بس بہنیں اور والد گئے۔ انہیں بھی سحر اچھی لگی، یوں ان دونوں کی شادی ہو گئی اور سحر بیاہ کر انعام کے گھر آ گئی۔ ادھر انعام بھی دن رات محنت کر رہا تھا۔ پھر اسے ایک UK بیسڈ کمپنی سے ایک پروجیکٹ ملا جسے وہ چاہتا تھا کہ خوب دل و جان سے مکمل کرے۔ سحر بہت خوش تھی۔ وقت گزرتا گیا، ان کے 3 بچے ہو گئے۔ پھر ایک دن انعام کو اسی UK بیسڈ کمپنی نے UK بلا لیا۔ انعام اپنی بیوی بچوں کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر UK چلا گیا۔ اس دوران اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ انعام کو وہاں گئے 2 سال گزر گئے۔ پیچھے بیوی بچے اکیلے رہ گئے اس کی ماں کے ساتھ۔ اس دوران وہ ایک بار پاکستان آ چکا تھا۔ والدہ کے انتقال کے بعد انعام نے اپنی بیوی بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور اللہ نے انہیں ایک اور بیٹے سے نوازا۔ یوں ان کے 4 بچے ہو گئے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ بہت خوبصورت فیملی تھی۔ انعام اپنی فیملی کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ بچے اسکول جا رہے تھے، بیوی پاس ہی پارک میں اکثر واک کرنے کے لیے جایا کرتی تھی تاکہ ٹائم اچھا گزر سکے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہونے لگیں۔ یہ جھگڑے بڑھتے گئے اور پھر ایک دن سحر نے انعام سے کہا کہ مجھے طلاق لینی ہے۔ دھیان تو کہیں اور تھا، پھر اس شوہر کے ساتھ دل کیسے لگتا؟ انعام نے اسے بہت سمجھایا کہ دیکھو ہمارے بچے پہلے ہی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، طلاق کے بعد یہ بالکل ہی بکھر جائیں گے، ایسا مت کرو۔ مگر سحر کے دماغ میں ایک ہی بھوت سوار تھا کہ مجھے بس طلاق چاہیے۔ عشق کا بھوت ایسے سر پہ سوار تھا کہ اسے بچوں کی بھی فکر نہ رہی۔ انعام نے بھی تنگ آ کر اسے طلاق دے دی۔ سحر بڑے 2 بچے انعام کے پاس چھوڑ کر چھوٹے 2 کو لے کر چلی گئی اور سحر نے شادی کر لی اس لڑکے کے ساتھ جو پارک میں اس سے ملا کرتا تھا۔ انعام 2 بچوں کو بھی پالتا اور ساتھ میں جاب بھی کرتا رہا۔ اب سحر پھر اپنے بچوں کے بہانے انعام سے رابطہ رکھنے لگی۔ انعام بھی یہ سوچ کر اس سے بات کرتا کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے اور بچوں سے بھی بات کروا دیتا۔ دوسری طرف سحر نے جس انسان سے شادی کی تھی، اس نے شادی کے بعد اپنا گرین کارڈ بنوایا اور اب وہ سحر کو پوچھتا بھی نہیں تھا۔ اس کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس نے صرف گرین کارڈ کے لیے سحر کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ نہ اس کی کوئی ضرورت پوری کرتا، نہ سارا دن گھر آتا۔ سحر کے بچوں کو بھی بلانا چھوڑ دیا تھا۔ سحر کو اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایک اسٹور پر جاب کرنی پڑی۔ اب سحر چاہتی ہے کہ وہ طلاق لے کر دوبارہ انعام کی زندگی میں آئے۔ دوستو، کیا انعام کو دوبارہ سحر سے شادی کرنی چاہیے؟ اب جب کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، کیا پھر سے اس کو قبول کر لینا چاہیے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ بچوں کے لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پی لینا چاہیے یا نہیں۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں شکر گزاری کی نعمت سے مالا مال کر دے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔